الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیو سے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ چینل اس وجہ سے شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ حضرات تک دین کی بنیادی باتیں تفصیل کے ساتھ میں آ سکیں، اور ان بنیادی باتوں پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، عمل کا مکمل طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہو سکے۔ لہٰذا اب دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ شہادت کا ذکر کیا ہے۔ اب کلمہ شہادت تو ہم تمام حضرات پڑھتے ہی ہیں، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ لہٰذا ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے جو سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے وہ نماز ہے، کہ ہم نماز کے بارے میں سیکھیں کہ نماز صحیح طریقے سے کیسے ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر انسان کی نماز اچھی ہوئی تو انسان کامیاب ہو جائے گا، اور اگر انسان کی نماز خراب ہوئی تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اب ہم سب سے پہلے نماز کے متعلق پوری تفصیل جانیں گے کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ تو اب دھیان سے سمجھیں کہ نماز کی جو سب سے پہلی چیز ہے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے انسان کی پاکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے اسی پاکی کے اوپر تفصیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں۔ تو اب اس بات کو آپ دھیان سے سمجھیں کہ انسان جو ناپاک ہوتا ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کی چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے اور ایک انسان کی بڑی ناپاکی ہوتی ہے۔ اگر انسان چھوٹی ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ اپنی ناپاکی وضو کر کے ختم کر سکتا ہے، اور اگر انسان بڑی ناپاکی کی حالت میں ہے تو انسان غسل کر کے اپنی ناپاکی کو ختم کر سکتا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر ہم سب سے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اگر ہم بڑی ناپاکی کی حالت میں ہیں تو ہم اپنی ناپاکی کو کس طریقے سے ختم کریں گے، یعنی جب ہم غسل کریں گے تو غسل کا صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ ہم مکمل طریقے سے پاک ہو جائیں۔ تو اسی متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اس کی تفصیل بدائع الصنائع کے اندر مکمل طور پر موجود ہے، اور اس کی تفصیل میں سے یہ ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 تمام بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بدن کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک نہ رہ پائے، کیونکہ اگر بدن کا تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہ گیا تو ہم پاک نہیں ہوں گے، ہم ناپاک ہی رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ غسل کے 3 فرض ہیں جن کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے، اور یہ صرف آپ ہی نے نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے ویڈیو دکھانی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو خاص طور سے میں بچوں کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو بچوں کو بطور سبق کے پیش کرنی ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھو، اس میں جو بتایا گیا ہے اس کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد اس کو عمل میں لے کر آؤ۔ کیونکہ اگر آپ نے آج اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ کے بچوں کی بھی وہی حالت ہو جو اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کی حالت ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کی بہت زیادہ عمریں ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں معلوم کہ دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی ضرور یہ باتیں سکھائیں، اور میں خاص طور سے اس ویڈیو کے اندر جو غسل کے فرض بتائے گئے ہیں اتنا حصہ کاٹ کر الگ سے دوسری ویڈیو ڈالوں گا تاکہ بچوں کو وہ چیزیں یاد کرنے میں آسان ہو جائے اور ان کے لیے ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اب یہ بات صرف بچوں تک ہی خاص نہیں ہے بلکہ جو آپ کے دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ نے یہ ویڈیو ان تمام حضرات تک پہنچانی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن ان کی عمر ہو جاتی ہے اور وہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ساری زندگی بغیر سیکھے رہ جاتے ہیں اور وہ عمل کو اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ نے یہ ویڈیو تمام حضرات تک پہنچانی ہے تاکہ ہر انسان کو وضو کے فرض معلوم ہو جائے اور وہ اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ شیئر کریں گے تبھی دوسرے حضرات جو ہے یہ دین کی باتیں سیکھ سکیں گے،
اور تبھی جو ہے اس پیغام کو پھیلایا جا سکتا ہے، کیونکہ میں صرف ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن اس پیغام کو پھیلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو نہیں پھیلا پائیں گے تو یہ پیغام ہرگز نہیں پھیلے گا۔ اور اگر آپ اس چیز کو پھیلاتے ہیں تو اس میں صرف دوسرے لوگوں کا ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں آپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ خود نیکی کر رہا ہے۔ اب اگر آپ اس ویڈیو کو بھیج کر کسی انسان کی رہنمائی کر دیں گے ایک نیکی کی طرف، تو وہ انسان اپنی زندگی میں جب تک اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا، ساری زندگی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جب یہ بات آئی ہے تو میں ساتھ میں آپ کو ایک یہ بات اور بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے نیکی کی رہنمائی کرنے پر انسان کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کسی گناہ کو پھیلاتا ہے تو اس کو گناہ کا، اس کے نامہ اعمال کے اندر ہمیشہ گناہ بھی لکھا جاتا رہتا ہے۔ مثلا آپ کے موبائل کے اندر گانا ہے، یا آپ کے موبائل کے اندر کوئی ایسی ویڈیو ہے جو بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہے، تو آپ نے وہ ویڈیو ہرگز کسی کو شیئر نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا تو وہ ویڈیو جب تک چلتی رہے گی جب تک آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو خیر، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا تھوڑا حصہ بھی خشک نہ رہ پائے۔ لہٰذا اب آپ اس کو یاد کریں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد جو اور ویڈیوز آنے والی ہیں آپ نے ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ حضرات تک ہر چیز کا مکمل طریقہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔